بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات محترمین، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیتہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ جل وعلا نے اس میں دو دریا کا ذکر کیا ہے، دو سمندر کا ذکر کیا ہے، یعنی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 20 اس طرح دو تین آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں دو دریا کا ذکر کیا ہے، تو آج مجھے بیان کرنا ہے، نورانی موتیوں کا بیان کرنا ہے، انمول ہیروں کا بیان کرنا ہے، انمول ہیروں کا بیان کرنا ہے، نورانی موتیوں کا بیان کرنا ہے، ایسی موتیوں کا، موتی یعنی جوہر موتی، ہیرے، لال موتی، ان کا ذکر کرنا ہے، اور وہ بھی کیسے؟ نورانی موتی، اور وہ بھی ایسے جو دین کے لیے درکار ہوں، جو دین کے لیے چاہیے، ایسے مجھے موتیوں کا ذکر کرنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے آیتہ کرام تلاوت کی جو سورہ رحمان کی، اللہ جل وعلا نے اس میں دو دریا کا ذکر فرمایا ہے، دو سمندر کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، یعنی میں نے دو دریا جاری کیے، دو دریا رواں کیے ہیں جو دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور ہے ان میں آڑ پردہ ہے، ان میں آڑ پردہ ہے، اور ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ جل وعلا فرماتا ہے میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت سے، ان آیت سے جو مراد لی ہے وہ حضرت علی اور فاطمہ ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یا ان کا نور بعض نے مراد لیا ہے۔
تو اس وجہ سے میں نے آیت کریمہ وہ تلاوت کی اور میں نے عرض کیا شروع میں کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے، ایسے موتیوں کا ذکر کرنا ہے، ایسے انمول ہیرو کا بیان کرنا ہے، جو موتی جو ہیرے لعل کس میں کام آئے، دین میں، یعنی کس کا بیان کرنا ہے، حسن حسین کا بیان کرنا ہے۔ جو حسن حسین کیا ہے، جو نورانی موتی ہیں، یعنی جو علماء کرام بعض نے جو اس سے تفسیر لی ہے، بعض نے جو اس تفسیر سے مراد لی ہے کہ یعنی یہ جو دو دریا ملے، جو دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، پر کیا ہے آپس میں ویسے کیا ہے کہ وہ ملے ہوئے نہیں ہیں، یعنی یہ دریا دو دریا، یعنی ایک حضرت علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے، اور دوسری حضرت خاتون جنت، دوسرا دریا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے، یعنی یہ دونوں نور کے دریا، ایک نور کا دریا حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں، دوسرے نور کے دریا خاتون جنت ہیں، یہ دو دریا نور کے ملے یکجا ہوئے، یعنی ان کا نکاح ہوا، علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا، اس سے جو موتی نکلے، جو اس سے مہنگے نکلے، یعنی ان سے جو بچے پیدا ہوئے وہ حسن حسین ہے، کہہ دو سبحان اللہ، وہ حسن حسین ہیں۔ یعنی میں نے کہا کہ موتی، اور وہ بھی انمول موتی، اور وہ بھی نورانی موتی، اور وہ بھی کس کے لیے، دین کے لیے، تو بے شک امام حسن حسین کیا ہیں، یہ انمول موتی ہیں اور انمول ہیرے ہیں، بے شک بہت گراں قدر قیمتی جوہر اور موتیوں کی طرح ہیں، اور وہ دین کے لیے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے سپورٹر اور دین کے لیے ڈھال اور دین کے لیے کام آئی، دین کی خدمتیں کی۔ اس وجہ سے میں نے آیت کرام تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دو دریا، یعنی ایک دریا نور کا جو کیا ہے حضرت علی مولا مشکل کشا، اور دوسرے دریا نور کے خاتون جنت ہیں، اور ان کا جب نکاح ہوا ان میں سے حسن حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو الغرض مجھے کہنا یوں ہے، امام حسن حسین کی بہت بڑی شان ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ سبحان اللہ، ایسے ماں باپ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو پیدا ہوتے ہوئے کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، اور کعبے میں پیدا ہوئے اور جو آنکھیں کھولتے ہیں تو مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گودی میں، آقا کریم کی جھولی میں آنکھیں کھولتے ہیں۔ کیوں کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور دوسرے گھر والے حضرت علی کو لے کر کے گھر آتے ہیں، لیکن آنکھیں حضرت علی کی بند ہیں، بہت سی محنتیں کی جاتی ہیں مگر حضرت علی کی آنکھیں کھولتے نہیں ہیں۔ تو خیر، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتفاق سے مکہ شریف سے اس وقت باہر گئے ہوئے تھے، اور بعد میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ پاک کے اندر آئے تو پتا چلا کہ ان کے چچا ابو طالب کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کے گھر یعنی ابو طالب کے گھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کہا چچا ابو طالب آپ کو مبارکباد ہو، آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اے میری چچی فاطمہ بنت اسد آپ کو مبارکباد ہو، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ان گھر والوں نے کہا اے ہمارے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، یہ تو خوشی ہے، مگر لڑکا آنکھیں کھولتا نہیں ہے، نہ معلوم نابینا ہے کیا ہے، نہ معلوم بلائنڈ ہے کیا ہے، بلائنڈ ہے کیا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے گھر والو، اے علی کے گھر والو، اے میرے چچا ابو طالب اور میری چچی، مجھے دو میرا بھائی علی مجھے دو۔ ایسے کر کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گود میں لیا۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گود میں لیا تو حضرت علی نے نبی کی گود میں آنکھیں کھولی، اور سب سے پہلے دیکھا تو چہرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت سبحان اللہ۔ تو وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کے بہت سی کرامتیں، بہت سی فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک بیان کرتا ہوں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر حضرت علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف فرماتے پھر رہے تھے، اور کوئی سوالی آتا ہے اور سوالی سوال
کرنے والے بھکاری، اس نے کوئی سوال کر رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے پاس میں کوئی دشمن تھے اور حضرت علی کے دشمن تھے، ان کے پاس سوالی نے جا کر کے سوال کیا ہوگا، سوال دست دراز کیا ہوگا کہ مجھے کچھ دو، تو جو وہ بدماش قسم کے جو حضرت علی کے جو دشمن تھے ان لوگوں نے سوچا کیوں نہ اس ہم مذاق کریں، کیوں نہ اس سوالی کو حضرت علی کے پاس بھیجیں، اور بھیجیں تو ان کے پاس کیا ہوگا، کچھ ملے گا نہیں، معاذ اللہ وہ تو دشمن ہوتے ہیں، دشمن دین ہوتے ہیں، دشمن خدا رسول ہوتے ہیں، دشمن علی فاطمہ ہوتے ہیں، دشمن حسن حسین ہوتے ہیں، وہ تو یہی جانتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ظاہر میں خالی ہاتھ ہوتے ہیں تو سوچ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ان کا ظاہر میں ہاتھ خالی ہوتا ہے، مگر اللہ جل وعلا کی عطا سے، اللہ کی دین سے اتنا کچھ دیتے ہیں کہ لوگوں کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ بہرکیف میں عرض کر رہا تھا تو ان لوگوں نے یہی سوچا اور یہی سمجھا، کہا کہ جاؤ اس فلاں جو رئیس ہے اس رئیس سے جا کر کے کچھ مانگو، وہ تم کو بہت دے گا، وہ مکے کا رئیس ہے، وہ مکے کا بہت بڑا داتا ہے، مکے کا بہت بڑا مالدار ہے۔ اس طرح کر کے انہوں نے مذاقاً بھیجا۔ حضرت علی کے پاس آیا وہ سوالی، اس کو خیر پتہ نہیں تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سمجھ گئے ان جاہلوں کی، ان نادانوں کی نیت یہ ہے کہ حضرت یہ سمجھتے ہیں حضرت علی کے پاس کچھ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 10 مرتبہ درود پڑھا اور درود پڑھ کر کے اس کے ہتھیلے پہ پھونک ماری اور مٹھی کو بند کیا اور کہا جا ان کے پاس جا کر کے مٹھی کھول، جن لوگوں نے تم کو بھیجا ہے۔ وہ آدمی جا کر کے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جا کر کے ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے ان لوگوں کے سامنے مٹھی کھولتا ہے، تو مٹھی جب بند ہوئی تھی تو خالی تھی، حضرت علی نے پھونک ماری تھی تب تو خالی تھی، مگر اب جا کر کے مٹھی کھلتی ہے تو اس مٹھی میں سے کیا ہے، 10 سونے کے اشرفیاں ہیں، کہ سبحان اللہ، سونے کی اشرفیاں تھیں، وہ لوگ بھی دے کر کے ہکے بکے رہ گئے۔ بہرکیف سمجھانا مقصد یہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بلند شان ہے، اللہ نے ان کو بہت بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے خاتون جنت، اللہ اللہ، ان کی بھی شان کا کیا کہنا، اللہ اللہ، یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حجرے میں پیدا ہونے والی نبی کی بیٹی، نبی کی لاڈلی، نبی کی لخت جگر اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا، ہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف کا حدیث ہے، مسلم شریف کا حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ اللہ، جس کو نبی فرمائے فاطمہ ٹکڑا ہے تو سبحان اللہ، وہ لخت جگر، نبی کریم کی نور نظر، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کے حجرے میں پیدا ہونے والی اور نبی کی گود میں پلنے والی۔ اسی طریقے حضرت علی مولا مشکل کشا بھی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی گودی میں آنکھیں کھولنے والے، نبی کی گود میں پلنے والے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت علی کی بھی پرورش مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور خاتون جنت تو ویسے بھی مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، وہ تو ان کی گودی کے اندر پرورش پائیں گی۔ تو ایسی نورانی ہستیاں، اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ نورانی دریا ہیں، نورانی دریا ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور ہے یا رسول اللہ، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ نور ہیں، سبحان اللہ، نورانی 2 دریا ہیں، حضرت علی فاطمہ، ان کے بیٹے سبحان اللہ، پھر نورانی موتی بن کر کے چمکے، سبحان اللہ، حسن حسین، اللہ اللہ، وہ حسن حسین جن کو مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھاتے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سینے سے چمٹاتے تھے، لگاتے تھے اور بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے اور کندھوں پہ اٹھاتے تھے، اللہ اللہ، جن کو مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کندھوں سے اٹھائیں، کندھوں پر اٹھائیں، مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو چومیں، مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن سے پیار و محبت کریں اور کہیں یا اللہ جل وعلا میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی یعنی حسن حسین سے محبت کر اور ان کے ماں باپ سے محبت کر اور ان کے محبت کرنے والوں سے محبت کر۔ اللہ جل وعلا کے رسول اللہ سے دعا مانگتے یا اللہ حسن حسین سے محبت کر، ان کے ماں باپ سے محبت کر، ان کے چاہنے والوں سے محبت کر۔ تو وہ حسن حسین، اللہ اللہ، واقعات بہت ہیں، 1-2 واقعات بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں
امام نصفی نے اور نزہۃ المجالس والے نے اور خطبات محرم والے اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن ہجری 3 میں 15 رمضان کو جب پیدا ہوتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اے علی، اس کا تم نے بچے کا نام رکھا، نام رکھو تو علی رکھے یعنی باپ رکھے یا اس کی ماں فاطمہ رکھے۔ حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا ہے تو خاتون جنت نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یعنی علی کے ہوتے ہوئے جو میرے سرتاج ہیں، میرے شوہر نامدار ہیں، حاضر کرار ہیں اور میرے شوہر ہیں، اور شوہر کے تعلق سے اللہ جل وعلا فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی جو مرد ہوتے ہیں عورتوں پر کیا ہیں، حاکم ہوتے ہیں۔ جس وجہ سے حضرت خاتون سوچتی ہیں کہ علی کے میرے شوہر سرتاج کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھوں، نام تو آپ رکھیں گے۔ تو حضرت علی نے دل میں سوچا فاطمہ جب میرا خیال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کا سرتاج ہوں تو میرے سرتاج، میرے تاجدار، ساری کائنات کے تاجدار و سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سرانے کھڑے ہیں تو میں کیوں نہ مصطفیٰ کا خیال کروں۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس بچے کا ہونہار کا نام تو آپ رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اس نو مولود کا نام میں وہ رکھوں گا جو میرا اللہ ارشاد فرمائے گا۔ اتنے میں امام نصفی لکھتے ہیں جبریل امین نے اپنی سدرہ کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کے اس نواسے کی پیدائش پر، اس نو مولود کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ جل وعلا مبارکباد پیش کرتا ہے۔ بعد میں رب فرماتا ہے اے میرے حبیب، یہ علی تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے ایک بھائی تھے ہارون، ان ہارون کے بیٹوں کے نام تھے شبر اور شبیر، تو اس وجہ سے اس کا نام ہارون کے بیٹے شبر کے حساب سے رکھو، جس کا عربی معنی ہوتی ہے حسن۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، اللہ کے بتانے سے، اللہ جل وعلا کے حکم سے نام رکھا حسن۔ اللہ کے حضرت سبحان اللہ کے بتانے جن کا نام ہو، نبی جن کا نام رکھیں، علی فاطمہ کی معیت میں، ان کی حاضری میں جن کا نام ہو، وہ کیسے نورانی ہستی ہوں گے، وہ کیسے نورانی موتی ہوں گے، سبحان اللہ۔ اس طریقے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا، حسن نام رکھا گیا۔ اور بعد میں امام علی مقام امام حسین پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام اسی طریقے سے حسن اور دوسرا نام حسین، یعنی شبر اور شبیر، شبیر کے وزن شبیر کے حساب سے حسن حسین، یعنی جس کے معنی ہے عربی حساب سے حسین ہے، خوبصورت ہے، اس طرح۔ اور ایسے بھی کتابوں میں لکھا ہے یہ دونوں جنتی نام ہیں، جنتی نام میں سے نام ہیں، اور امام حسن حسین سے پہلے کسی کے یہ نام نہیں تھے۔ اس طریقے سے امام حسن حسین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بھی واقعہ عرض کرتا ہوں، یہ جامع المعجزات میں لکھا ہے، اور دوسری کافی کتاب والوں نے جامع المعجزات یعنی حضرت امام محمود اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش ہوئی تو مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر کے فجر کی نماز کے بعد حضرت علی کو لے کر کے حضرت علی کے گھر گئے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کو کہا اے علی تم یہاں دروازے پہ کھڑے رہو، میں جاتا ہوں گھر پہ، دراصل حسین میرے نواسے کی، تمہارے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ ایسے کہتے ہوئے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امام علی مقام کے گھر چلے گئے، خاتون جنت علی کے گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو تشویش ہوئی کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو ساتھ میں لے کر کے کہاں چلے گئے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور کی چاہت میں صحابہ کرام علیہ الرضوان پوچھتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے گھر تک آ گئے۔ جب آ گئے
تو دیکھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم گھر کے دروازے پر ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر پر ہیں اور مجھے کہا کسی کو آنے نہ دینا، اس وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں۔ اتنے میں مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، دروازے پر آئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے آگے بڑھ چڑھ کر کے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی نواز ولادت حسین کی ولادت پر مبارکباد پیش کی ہے اور مبارکبادیاں دی ہیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بھی مبارکباد ہو کہ 4,24,000 فرشتے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعد مبارکباد دینے آئے ہیں۔ اللہ امام حسین کی ولادت پر آسمان سے 4,24,000 فرشتے بھی نازل ہوئے ہیں امام حسین کی ولادت کو مبارکباد دینے کے لیے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں یہ تم کو کس نے بتایا کہ آسمان سے 4,24,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم کو علی نے کہا، کہہ دو سبحان اللہ، ہم کو علی نے بتایا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تجھے کیسے پتا چلا؟ حضرت علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صدقہ تو سب آپ کا ہے، میں نے دیکھا آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے اور آپس میں اپنی تعداد بھی بیان کر رہے تھے اور شمار و تعداد بیان کر رہے تھے، تو وہ سنکھیا میں نے سن لی کہ فرشتے کہتے تھے کہ آج 4,24,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ تو میں نے سن لیا۔ حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت علی کی طرف دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا اور کہا کہ علی کی کیسی اللہ جل وعلا نے ان کو کیسی سمجھ عطا فرمائی، کیسا علم عطا فرمایا۔ اس طرح پھر حضرت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں تم کو اس میں دوسرا بھی کچھ پتا ہے؟ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا تھا جو اپاہج تھا، یعنی اس فرشتہ اس کے ہاتھ پاؤں پر وغیرہ ٹوٹے ہوئے تھے، ایسا بھی فرشتہ تھا اور وہ فرشتے آ رہے تھے اس کو بھی لے آئے اور فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فرشتے کے بارے کے اندر آپ اللہ جل وعلا سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس فرشتے کے گناہ معاف فرمائے اور اس کا وہی درجہ عطا فرمائے جو اس کا پہلے تھا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تمہارا کیا گناہ ہے، تم سے کیا لغزش ہوئی ہے، کیا خطا ہوئی ہے؟ تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مجھے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا تھا، میں آسمانوں میں رہتا تھا، اللہ نے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا تھا، آسمانوں میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا آسمان کے زمین پر دیکھا، جیسے زمین پر دیکھا ایک آدمی پر میری نظر پڑی جو آدمی اپاہج تھا، یعنی اس آدمی کے ہاتھ بھی نہیں تھے، اس آدمی کے پاؤں بھی نہیں تھے۔ فرشتہ کہتا ہے میرے دل میں خیال ہوا کہ ایسا آدمی جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، جس کے پر بھی نہیں، جس کے پاؤں بھی نہیں ہے، ایسا آدمی زمین پہ رہ کر کے خالی زمین پر بوجھ ہی بنا ہوا ہے۔ جب ایسا میں نے دل میں سوچا رب کریم ناراض ہوا، اللہ جل وعلا نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے مجھے وہاں سے آسمان سے دھکیلا، میں زمین پہ گھرا اور میرے ہاتھ پاؤں پر وغیرہ ٹوٹ پھوٹ کر کے چکنا چور ہو گئے۔ یہ میری خطا ہے، یہ میری غلطی ہے۔ آج میں نے دیکھا حسین کی ولادت پر فرشتے آپ کی بارگاہ میں آ رہے تھے تو میں نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں مجھے بھی اٹھا لو، مصطفیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اٹھا کر کے التجا کرو، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے وہی مرتبہ عطا کرے جو میرے پہلے مرتبہ تھا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ جل وعلا کی بارگاہ کے اندر دستے دعا دراز کر دیے، دعا مانگی یا الہ العالمین اے مالک مختارہ کریم کا سزا بندہ نوازا، یا اللہ جل وعلا اس کو تو معاف فرما دے، اس کا وہی مرتبہ عطا کر جو پہلے تھا، وہی درجہ عطا کر دے۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب جس کپڑے میں
जिस कपड़े में ये नौमौलूद लपटा हुआ है वही कपड़ा ले करके इस फरिश्ते को टच करो, फरिश्ते को मस करो, फरिश्ते के जिस्म पर वो कपड़ा फेरो तो फरिश्ता बराबर हो जाएगा। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो कपड़ा जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लपटे हुए थे, लपेटे हुए थे, इमाम हुसैन को जो उड़ाया हुआ था वही कपड़ा ले करके, हुसैन वाली चादर ले करके अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को पर यूं फेरा है, टच किया है, मस किया है, फरिश्ता बराबर हो गया। कि हिदो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो इस तरीके से हसनैन करीमैन और उनके वालिदैन के वाक़यात तो बहुत हैं, फ़जीलतें बहुत हैं, हालात व करामात उनकी बहुत हैं, मगर मुख्तसर बयान करना है। अल्लाह जल्ल वअला बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू जल्ल शानहू हमको हक़ बोलने, हक़ समझने, हक़ पे अमल करने, अहले बैत की मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि।